مگر اب جب آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد یہ معاملہ چینج ہوئے، تو یہ نظر آتے ہیں. دیکھیں، ایک ہے پری ہسٹورک ٹائم، ایک ہے پوسٹ ہسٹورک ٹائم. تو پری ہسٹورک ٹائم کے اندر تو جو چیزیں تھیں وہ تو لوگ کر گئے. اب ہم ہیں پوسٹ ہسٹورک ٹائم کے اندر، تو اس میں ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نیو ڈالی تھی اس کی چینجز ہمیں سوسائٹی میں دکھائی دیتی ہیں. جس طرح کہ آپ نے مثالیں بھی دے دی، بڑی بنیادی طور پر مثالیں دی. میں یہاں پر ایک چیز علی بھائی آپ کی بات میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے جو تمہارے ملکہ یمین ہیں، تم جن کو اپنے قبضے میں سمجھ چکے ہوئے ہو، ان کو عبد، اپنا عبد بھی کہہ کر نہیں بلانا. عبد یعنی اس قدر بے سٹریس شک دیا ہے، اس چیز کے بے شک. اوپر کہ جتنی اس وقت منشیات جاتی اس پرتھوی کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، سارے ایک کے ہی عبد ہیں، ایک داس ہیں، اور وہ ہیں پرمیشور کے، ایشور کے، پرماتما کے. اس کے علاوہ کوئی کسی کا داس نہیں ہو سکتا. کسی کو کسی پر کوئی جو ہے نا وہ پاور حاصل نہیں ہے. یہ تو کرسٹل کلیئر اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا کہ بھائی ان کو اپنا عبد بھی مت کہو. یعنی ایک سائیکالوجی کو ختم کرنا مقصد تھا کہ جس سوسائٹی کے اندر کسی عبد کو کسی کے ساتھ خاص کر دیا جائے، اس خاص ہونے کو بھی ختم کیا گیا. یعنی مثال کے طور پر کچھ ایسے شبد استعمال کیے جاتے ہیں ہندوستان کے اندر جو نچلی جاتیوں کو درشاتے ہیں. مثال کسی کو شودر بول دینا، کسی کو اورن بول، کسی کو ملیچ بولنا، کسی کو چنڈال بولنا، ٹھیک ہے. یعنی اس طرح یہ کسی کا رنگ کا تانا مارنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ شبد ہین شبد مانے جاتے ہیں، یا یہ اپمان کی بھاشا سمجھی جاتی ہے کہ اپمان کیا جا رہا ہے کسی کا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شبدوں کے استعمال سے بھی روک دیا کہ جو ملکہ یمین ان کی انڈر ہیں، ان کو کسی طرح بھی کوئی ایسے شبد بولے جائیں جن سے وہ اپنا اپمان جو ہے نا ان کو فیل ہو، ان کو لگے کہ ہمیں ڈس ریسپیکٹ یا ڈیروگیٹری ٹرم بولی جا رہی ہے. تو آپ نے یقیناً، مجھے یقین ہے آپ نے اپنی پریزنٹیشن میں وہ بھی بتایا ہوگا کہ بھئی ایک بندے نے تھپڑ مار دیا تو اللہ کے رسول نے کہا فاعتقھا، اس کو آزاد کر. یہ تو نے کیا کیا؟ تو تھپڑ کوئی مار دیتا عمر تھا، بھائی، کوئی زیادتی کر دیتا تھا. جی یہ واقعہ میں نے بیان نہیں کیا، یہ آپ اچھا پلیز اچھا، اس کو ڈیٹیل سے بیان کیجیے. ہاں میں بیان کر دیتا ہوں. ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، یہ غالباً بخاری شریف کے اندر واقع آتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو. بڑی مشہور حدیث ہے، این اللہ فی السما، جس نے بولا تھا، مشہور واقعہ فی السما. تو ایک عورت تھی جس کو ملکہ یمین کے طور پر رکھا ہوا تھا، تو وہ بکریاں وغیرہ چرایا کرتی تھی. کسی دن یہ ہوا کہ ایک بکری جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا، یا ادھر کوئی جنگلی جانور تھا، وہ ریوڑ سے بکریاں دور گئیں، ایک بکری اس کو چیر پھاڑ کیا، کھا گیا. جب وہ واپس پلٹی تو صحابی نے جب اپنی بکریوں کی گنتی کی تو وہ ایک کم نکلی. ان کو غصہ آیا، انہوں نے چانٹا مار دیا کہ تو ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتی. مگر اس چانٹے کے بعد اسلام کے آنے کی وجہ سے ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے ڈرتے تھے، گلٹی فیل کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر دیں ہم. ان صحابی کے دل میں ڈر ہے، انہوں نے کہا میں نے اس کو چانٹا مار دیا، یہ نہ ہو کل کلاں اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں پیش ہوں گا تو مجھ سے سوال نہ پوچھا جائے کہ تو نے اس کو تھپڑ مارا، تجھے شرم نہیں آئی. تو صحابی جو ہیں وہ فوراً پلٹے اللہ کے رسول کے پاس اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول، میری اس طرح ایک ملکہ یمین تھی، امت تھی، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا، اب مجھے گلٹی فیل ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاؤ. جب بلایا تو آقا نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک حاکم اور عادل جو ہوتا ہے نا، وہ کسی کے ساتھ احسان کرنے کے لیے اور کسی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بہانے تلاش ہوتے ہیں کہ کسی بہانے کے تھرو اس بندے کو بخش دیا جائے. تو اللہ کے رسول نے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس عورت نے آسمان پر اشارہ کر کے کہا فی السما. تو اللہ کے رسول نے کہا آتقھا فانھا مسلمہ، اس کو آزاد کر دے، اس کو آزاد کر دے، یہ مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دے. اس کے بعد شارحین لکھتے ہیں کہ جو اصحاب تھے وہ اس چیز سے خائف ہوا کرتے تھے کہ کبھی تیکھی نگاہ سے بھی اپنے ملکہ یمین کو، امت کو، یا اس طرح جو ان کے آتے ہیں ملکہ یمین ہی اس کی کیٹیگری ہونی چاہیے جو قرآن نے ٹرم دی ہے، کیونکہ وہی عزت کی ٹرم ہے. تو جو ان کے انڈر، ان کی گارڈین شپ کے اندر لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی کسی نے زیادتی کرنے کی جرت نہیں ہوئی. پھر کسی کی، لوگ چپ رہتے تھے، ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. پھر یہ حدیث بھی آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی ملکہ یمین رکھتا ہے اور استطاعت رکھتا ہے تو پھر تمہیں چاہیے، کیونکہ گارڈین شپ ہوتی تھی لوگوں کے خرچے اٹھانا، تو اللہ کے رسول نے کہا جو پہنتا ہے ان کو پہنائے، جو خود کھاتا ہے ان کو کھلائے،
جہاں خود سوتا ہے ان کو بھی سلائے, جو خود استعمال کرتا ہے وہ ان کو استعمال کرے. یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو یروشلم کی سرحد میں داخل ہوتے دکھائی دیتے ہیں تو اونٹ پہ بیٹھنے کی باری غلام کی تھی, اور جو باغ ہے, لگام ہے اونٹ کی, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پکڑی تھی. تو لوگوں نے کہا یہ کون سا تمہارا خلیفہ ہے, اس کے تو کپڑے ہی بڑے اتھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تم اوپر دیکھتے ہو وہ خلیفہ نیچے جس نے لگام پکڑی. انہوں نے کہا ہیں تم نے غلام کو سوار کر لیا ہے, اور مالک جو ہماری نظر میں مالک تھا اس نے لگام پکڑی ہوئی ہے. یہ ماحول بن گیا تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد, بے شک, یہ ماحول اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی الحمدللہ. بالکل بالکل. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہ عمر فاروق جیسا شخص جو ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ, وہ حضرت اپنا حضرت بلال کو سیدنا سیدنا کہہ کر بلاتے تھے, اے ہمارا سید. تو عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیں, ان کو بھی عرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے سیکنڈ کیٹیگری کا سٹیزن سمجھا جاتا تھا. عمار بن یاسر کی فیملی بھی ایسی تھی, آل یاسر جو تھی سیکنڈ کیٹیگری, کیونکہ یہ وہ حلیف تھے جو ملازمت کرنے کے لیے, جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے قریش نے اپنے لیے رکھے ہوئے تھے. اسلام جب آیا ان کی آوازوں میں, ان کے جذبات میں, ان کی باڈی لینگویج میں وہ جلال آیا کہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ یار یہ کوڑے بھی کھاتے ہیں, پتھر بھی کھاتے ہیں, مگر ہماری بات نہیں مانتے, ہمارے انڈر اس طریقے سے غلامی نہیں کرتے. ابو جہل کی جب گردن اڑ رہی تھی جنگ بدر کے اندر, تو عبداللہ بن مسعود جب اس کے سینے پر چڑھ کر اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہتے ہیں مجھے افسوس نہیں ہے کہ میں اس جنگ میں مارا جا رہا ہوں, افسوس یہ ہے کہ ایک بکریاں چرانے والا, ایک شیفرڈ, اسلام نے اس کو وہ جذبہ دے دیا ہے کہ وہ ایک سردار کی گردن اتار رہا ہے تو ذرا لمبی کاٹنا تاکہ نیزے کے اوپر اونچی نظر آئے. یہ ابو جہل کے آخری جملے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسلام نے, اور پھر فتح مکہ کس سے چھپا ہے علی بھائی, آپ وہ واقعہ سامنے رکھے ہیں بے شک, کہ جب بے شک. وہ مکہ کہ جس میں غلام اور پھر کالے رنگ کا حبشہ کا قریض ہوتی تھی, بھئی اس لیول کا ہے, اس لیول کا ہے, تھوڑا صحت مند ہے, تھوڑا قد کاٹ ہے, تھوڑا جوان ہے, تھوڑا رنگت میں گورا ہے, تھوڑا سلجھا ہوا ہے, اس سے وہ الگ نسل کے کام کرواتے تھے. تو حبشہ کے غلام سب سے نچلی کیٹیگری کے سمجھے جاتے تھے, کیونکہ کالے رنگ کا ہے, چھوٹے قد کے ہیں, دکھنے میں بھی کوئی سمجھدار بھی نہیں ہوتے تھے اتنے, بظاہر ان کو یہ لگتا تھا کہ حبشہ کے ہیں. مکہ فتح ہوتا ہے, اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اب کعبے کے اوپر جو سب سے پہلا شخص چڑھ کر توحید کا علم بلند کرے گا وہ تم میں سے ہی یہ چنیدہ, یہ مولا ہوگا, یہ غلام آزاد کردہ موالیوں میں سے. بے شک, حضرت بے شک. بلال کو کہا چڑھو اذان دو, اور یہ واقعہ لکھا ہے سیرت تاریخ کی کتابوں کے اندر, تاریخ کی کتابوں کے اندر, کہ ابو سفیان کھڑا تھا وہاں پر اس وقت, ظاہری بات ہے فتح مکہ, تو ابو سفیان نے جناب دیکھا نا جب کعبے کی طرف اور بلال حبشی کو دیکھا, تو ابو سفیان اور ساتھ دو لوگ کھڑے تھے جو مکہ کے اپنے آپ کو سردار اور چیمپئن سمجھتے تھے. انہوں نے کہا یہ دن دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے ہم, یہ دن دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے کہ اس سرزمین پر جہاں سرداروں کا راج ہوتا تھا یہاں ایک حبشہ کا کالا غلام چڑھ کر تمہارے سب سے مقدس گھر کے اوپر چڑھ کر تمہاری مورتیوں کو نکارتا ہوا توحید کا علم بلند کر رہا ہے, یہ دن دیکھنے سے پہلے زمین پھٹی کیوں نہیں. یہ اسلام کا انقلاب تھا جس کو ہم اور یہ کہتے ہیں جی وہ سلیوری تھی, یہ نظر آتا تھا, وہ نظر آتا تھا. مجھے پتا ہے آپ نے تفصیل کے ساتھ الحمدللہ اس چیز کو بیان کر دیا ہوگا, الحمدللہ اس میں کوئی کمی کوتاہی, کچھ اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام نے جو آپ کو اینٹیڈوٹ دیا, جو آپ کو سلوشن دیا, اس کو ذرا تھوڑا سا بصیرت کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ پڑھیں تو پتا چلے گا کہ کنٹمپریری ایشو کو سالو کیا, اور گریجولی آگے آنے والے فیوچر میں ایسے آپ کو ٹیکنیکس دے دیں, ایسا میکنزم دیا کہ رفتہ رفتہ غلامی کا تصور آپ کی زندگیوں سے چلا جاتا رہے گا, اور غلامی صرف وہ کرے گا جو سوارتھی آدمی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ عرب میں آہستہ آہستہ غلامی کو ناپسند کیا گیا. اسلام کے معاشروں کے اندر سے غلاموں کی تعداد کم, بلکہ ممالک کی حکومتیں قائم ہونا شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے, ممالک جن کو مملوک کی حکومت کہا جاتا ہے اسلامک ہسٹری کے اندر, یا مسلم ہسٹری کے اندر کہنا چاہیے, مملوکوں کی حکومت, جو کہ بعد میں یہ غزنوی خاندان جو ہے ان کے ساتھ جو ہندوستان میں آئے, ہندوستان میں بیسیکلی جو آغاز ہوا اسلام کا وہ مملوکوں سے ہوا ہے, ان موالیوں سے جو آزاد کر دیا گیا تھا, ان ملکہ یمین سے جن کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے اسلام کا یہاں پر 5ویں صدی کے اندر جو ہے نا وہ یعنی حکومت کے لیول پر وہ کھڑا کیا, چاہے وہ غزنی ہو یا غزنی خاندان کے دوسرے لوگ ہوں, یا ساؤتھ انڈیا سے ان لوگوں نے چڑھائی کی ہو. تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ مملوک کو یہ موقع مل چکا ہوا تھا.
یورپ میں تو بھر بھر کے وہ کیا ہے ایک قانون تیار کیا گیا تھا جب یہ یو کے سے شپس آئی تھی امریکہ کی جانب، کیا ہے اس کا نام، باڈی آف لبرٹیز کر کے کوئی قانون ہے، اگر آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا. تو باڈی آف لبرٹی یعنی انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو خود غلامی کے لیے لوگ پیش کرنا شروع ہو گئے، غلام بنا بنا کے. اس قدر غلامی کو پروموٹ کیا گیا کہ لوگ پیسے دے کر کہتے تھے ہمیں غلام بنا لو. آپ اندازہ کر سکتے ہیں سلیوری کو اس لیول پر پروموٹ کیا گیا کہ لوگوں کو آزادی سے زیادہ غلامی میں لذت اور مزہ آنے لگا. اسلام یہ کہتا تھا، ٹھیک ہے، اسلام کہتا تھا کہ آپ کو غلامی کی زنجیریں توڑ کر ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنا ہے اور دنیا کے جو باطل طاغوت اور باطل نظام ہے ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اب یہ کہتے تھے ان کو غلام بناؤ. وہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ان کو غلام بناؤ اور غلامی پسند آنے لگے. خیر بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے تھوڑی لمبی بات کر دی مگر یہ بات کرنا شاید ضروری تھی. جزاک اللہ. عمر بھائی اصل ایشو اگر ہسٹری میں دیکھیں تو یہ رسول اللہ پہ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ آدمی، یہ محمد کہتا ہے کہ یہ غلام ہمارے برابر ہیں، یہ وہی کھائیں گے جو ہم کھاتے ہیں اور یہ وہی پہنیں گے جو ہم پہنتے ہیں. یہ ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اور اس بنیاد پہ سردار اکٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ غلاموں کو ہمارے برابر سمجھتا ہے. اور پھر وہ واقعہ دیکھیں کہ اگر رسول اللہ اتنا ہی پسند کرتے تھے نہ تو اپنے پاس کوئی غلام لوٹی زندگی کے آخر میں. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں چکی چلا چلا کے، مجھے کوئی باندھی دے دیجیے. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حمد اور ثنا اور تسبیح کرو یار. یہ ایک چھوٹا واقعہ ہے یار، اپنی بیٹی کی کتنی تکلیف ہو، کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت دی اس پہ اس کا شکر ادا کرو، الحمدللہ پڑھا. بالکل اقبال نے کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے، اور کیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اب محمود کہاں تھا؟ غزنوی، ٹھیک ہے، بادشاہ، اور ایاز اس کا چھوٹا سا نوکر ملازم، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. دوسری میں آپ کو ایک اور مثال بھی دینا چاہیے جو آپ نے بات کی کہ ان کو برابری کی سطح پر یہ کہتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھو. ایک واقعہ ہے جس کو عمر سیریز کے اندر دکھایا گیا ہے، بڑا وہ یقین کریں بڑا ایموشنل ایک واقعہ ہے. یہ جو وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا نیزہ مار کے، اس نے ان کو جب اس نے لیڈر نے کہا نا، جو ہندا تھی احد کے اندر، ابو سفیان کی بیوی ملعونہ، ٹھیک ہے، میں تو اس کو یہی کہوں گا کیونکہ جو کام اس نے کیا اور اس کے بعد بھی وہ کرتی رہی. وہ ہندا جو ہے اس نے ایک بندے کو ہائر کیا تھا، سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے، وحشی کو. اور اس بندے نے جب نیزہ مارا تو وہ بعد اس کو پتا کیا، اس کو لالچ پتا کیا دی تھی؟ لالچ یہ دی تھی ابو سفیان کی فیملی نے کہ اگر تم یہ اس کا بدلہ لے لو گے نا حمزہ سے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ہماری برابری کر سکو گے، ہمارے ساتھ بیٹھو گے. اب اس وحشی کے لیے یہ مقام بڑا اونچا تھا. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس وقت بھی لوگوں میں یہ تصور تھا، یہ لالچ تھی، مگر کر کوئی نہیں پاتا تھا عملی طور پر کہ اتنا بڑا سٹیپ لے گا کون، تو کہ یعنی غلاموں کے لیے آواز کون بلند کرے گا. تو وحشی نے جب ان کو مارا، شہید کیا، تو وحشی جو ہے وہ اپنا جو آدھا ننگا لباس تھا اتار کر پورے کپڑے پہن کر، جو عربوں کی ٹربن ہوتی ہے وہ پہن کر دارالندوہ میں انٹر ہونے کی اس نے کوشش کی. اس نے جب ادھر انٹر ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو دھکے مار کے باہر نکال دیا. انہوں نے کہا تو ادھر کدھر گھس رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے حمزہ کو شہید کیا ہے. تمہیں پتا ہے کتنا بڑا لیڈر تھا وہ، میں نے اس کو شہید کیا. انہوں نے کہا کیا ہوگا، چل باہر جا کے ادھر بیٹھ، جا کوڑا اٹھا جا کے. اس بندے نے اپنے اوپر تھف کی، اس نے کہا میں نے ایک عظیم شخص کو ان کی خاطر جو ہے نا وہ شہید کر دیا ہے اور مجھے آخر میں نتیجہ کیا ملا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی تڑپتا رہا. اور اسی نیزے سے پھر مسلمہ کذاب کو بھی اسی وحشی نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، نیزہ مار کر مسلمہ کذاب کو جب جہنم واصل کیا تو اس بندے نے کہا کہ اس نیزے سے میں نے اسلام کے ایک عظیم سپاہی کو شہید کیا تھا اور اسی نیزے سے میں نے کمپنسیٹ کرتے ہوئے اسلام کے ایک عظیم دشمن کو، مسلمہ کذاب مدعی نبوت کو، میں نے جہنم واصل کیا ہے. یہ باری اس نے پوری یہ بات رکھی. اب جو واقعہ میں بتانے لگا تھا، جو آپ نے یہ جو وحشی کا میں نے بیان کیا ہے، مگر جو واقعہ اوریجنل تھا وہ امام ابن الجوزی نے ایک کتاب ہے مناقب ابن الخطاب، مناقب ابن الخطاب یعنی عمر بن خطاب کے مناقب، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس قدر سرداری اکھڑ گئی تھی اور جو ملکہ یمین تھے وہ اس قدر برابری کی سطح پر فیل کرنا شروع ہو گئے تھے، ان کو لگتا تھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں.
اور ان کے ساتھ گپ شپ کر سکتے ہیں, لین دین کر سکتے ہیں, مکاتبت کر سکتے ہیں, اس لیول پر جا چکی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں جو کشنز لگے ہوئے تھے, صوفے, یعنی آج کی بھاشا میں سمجھانے کے لیے کہوں تو صوفہ لگے ہوئے تھے, ویٹنگ لانچ, یعنی آپ کسی گورنمنٹ کے آفس میں جاتے ہیں تو وہاں ویٹنگ لانچ ہوتا ہے, تو ویٹنگ لانچ میں جو امور سلطنت ہوتے تھے یا مسائل ہوتے تھے سماج کے یا سوسائٹی کے, اس کو حل کرنے کے لیے ویٹنگ لانچ بنایا ہوا تھا کہ آپ کی باری باری آپ کا نمبر آئے گا تو آپ سے بات سنی جائے گی. ابو سفیان اور دو لوگ اور وہ چل کر اس جگہ پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ انہیں عمر کو بتاؤ کہ ابو سفیان آیا ہے, جو کہ قریش کا مکہ میں سردار تھا, تو ان کو بتاؤ ابو سفیان آیا, تو ذرا میرا نمبر پہلے لگائیں. یہاں جو سفارشی نہیں ہوتے سرکاری اداروں میں جائیں تو آگے وہ کہتا ہے جی میں اس کی چاچے کا پتر ہوں, میں اس کی پھوپھی کا لڑکا ہوں, میں اس کا جیجا ہوں, مجھے ذرا جلدی جانے دیں, لائن کاٹ کے, اور غریب پیچھے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی سین اس نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کرنے کی کوشش کی. جب یہ کرنے کی کوشش کی, اس نے کہا جی ابو سفیان آیا تو مجھے جلدی جانے دیں اندر, تو سامنے ایک آزاد کردہ ملک یمین جسے مولا کہتے ہیں, یا عربی زبان میں مولا یا موالی کہنا چاہیے, جمع کا صیغہ جو ہے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جو اندر بندہ کھڑا تھا سیکرٹری حضرت عمر فاروق کا, اس نے جب کہا نا اندر سے لوگ نکلے, تو اس نے ان کو جو آزاد کردہ غلام تھے نا ان کو کہا وہ تمہارا نمبر ہے. تو اس نے کہا تمہیں بتایا ابو سفیان ہے؟ انہوں نے کہا تو ابو سفیان, اللہ کی عدالت ہے, یہ اللہ کی عدالت میں ہم جا رہے ہیں, یہ اسلام کی عدالت میں جا رہے ہیں, یہ خلیفہ اسلام کے سامنے جا رہے ہیں. اب وہ جاہلیت نہیں رہی کہ جہاں غلام کو پیچھے دھکیل دیا جاتا تھا اور سرداروں کو آگے بھیجا جاتا تھا. اب جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے گا. تو بہرحال اس نے پھر ہجکا مار کے انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے امام ابن الجوزی نے مناقب عمر الخطاب میں, کہ اس نے ہجکا مار کے یہ کہا کہ یار دیکھو, کاش ہم اسلام پہلے لے آتے, ہم تو دیر سے لے کے آئے ہیں, تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اور پھر ایک جگہ پر آتا ہے کہ مکے کے اندر وہ ہجکے اس جو ہے نا وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی, ایک لیدر کا آگے سے وہ پٹا ٹائپ بنا ہوتا تھا چھڑی, تو وہ وہاں گزرنے والے لوگوں کو نا مارا کرتے تھے. تو کسی دن لوگوں نے شکایت کی حضرت عمر فاروق کے سامنے کہ یہ چیز یہ نچلے لوگوں کے ساتھ یا کمزور لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. تو عمر فاروق نے وہ پکڑ کے وہی ماری ان کو, اور ان کو کہا اسلام اب غالب آ چکا ہوا ہے, تو ذرا ہوش سنبھال کے کسی پر ظلم کرنا, اب ذرا اپنی حیثیت میں رہنا. تو بات مقصد کرنے کا یہ ہے, یہ الحمدللہ اسلام آنے کے بعد, معذرت چاہتا ہوں بڑی میں نے بورنگ یا بڑی لمبی بات کر دی, مگر اگر کسی کو سن کے اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا, ماشاءاللہ بہت زبردست بات تو کی آپ نے, ماشاءاللہ. جزاک اللہ. میں یہ رکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کو یہ چیز پتا چلے کہ اسلام آنے, یہ وہ واقعات ہیں جو لیئرز میں چھپ جاتے ہیں, جو زیادہ تر ہماری گفتگو کے اندر نہیں آ پاتے. اس کو رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ مزاج اور ماحول اسلام کے آنے کے بعد, جو علی بھائی بتا رہے تھے کہ کیسا ایک انقلاب برپا کیا ہے, اس انقلاب کی چند فلیشز تھے, چند گلمپسز تھی جو میں نے رکھی ہیں, چند اس کے جھلکیں تھیں, تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس وقت کا کیا مزاج بن چکا ہوا تھا. الحمدللہ, جزاک اللہ.